بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی نصیب فرما. جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما. جب بھی موت آئے خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما. اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل. یا اللہ تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری تمام مشکلات آسان فرما. دنیا میں، قبر میں، آخرت میں جتنے معاملات ہیں سارے معاملات ہمارے لیے آسان فرما. اللہم ربنا یسر لنا امورنا کلها فی الدین والدنیا والآخرہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم ربنا یسر لنا زیارت حرمک وحرم نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتا ثم مرہ. یا اللہ بار بار تیرے محبوب کا دیدار دنیا میں، قبر میں، موت کے وقت، اور یا اللہ جنت میں بار بار تیرے محبوب کا دیدار نصیب فرما. بار بار مدینہ منورہ میں تیرے محبوب کے در کی مقبول حاضری نصیب فرما. اللہم شرفنا زیارت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتا ثم مرہ. اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا فی کل عام فی کل سنہ. اللہم ارزقنا عمرة مقبولة مرتا ثم مرہ. اللہم ارزقنا عمرة مقبولة فی کل رمضان الکریم. یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی. اے واجد اے ماجد پروردگار ہمیں زوال نعمت سے بچا. یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمتا انعمتها علینا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
یا اللہ ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا، یا اللہ ہمارے بال بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا اللہ ہمیشہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي۔ اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، آمين ثم آمين، بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم واذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين، يا شفيع المذنبين، يا خاتم النبيين، يا سيد المرسلين، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا نور الله، يا رسول الله۔ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ 26ویں پارے کا 12واں رکوع ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو صحابہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں ان کی اللہ نے صفات بیان فرمائی۔ جتنے حضور کے صحابہ ہیں ان کی یہ صفات بیان کی گئیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر وہ سخت ہیں، یعنی جو اسلام دشمن عناصر ہیں ان کے سامنے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے وہ جہاد کرتے ہیں، ان پر وہ سختی کرتے ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ رحماء رحیم کی جمع ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ آپس میں بہت زیادہ محبت کرنے والے، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے کے ہمدرد، غم خوار۔ تراہم رکعا سجدا،
تو انہیں دیکھے گا رکوع میں، سجدوں میں صحابہ کرام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کثرت سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، صبح جہاد کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام مجاہد اسلام ہیں، مجاہدین اسلام ہیں۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں جذبہ جہاد نہ ہو، ہر صحابی کے دل میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جو جہاد سے فرار اختیار کرے، تمام صحابہ کرام مجاہدین اسلام۔ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ہمیں بھی جذبہ جہاد اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا، شوق شہادت پیدا کرنا ہوگا۔ اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم بار بار اس کا ذکر کریں گے، بار بار جہاد کے فضائل اور شہادت کے فضائل بیان ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو مجاہد اسلام بنائے، ختم نبوت کے عقیدے کا محافظ بنائے، ناموس رسالت کا محافظ بنائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تمام صحابہ کرام اللہ سے فضل کو اور اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام یہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا فضل مل جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں ان کی نشانی سجدے کے نشانات ہیں۔ سجدے کے نشانات سے مراد مفسرین نے فرمایا وہ نشان نہیں ہے جو سجدہ کرنے کی وجہ سے بسا اوقات پیشانی پر بن جاتا ہے، کسی کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بعض لوگوں کی جلد جو ہے، اسکن جو ہے بہت حساس ہوتی ہے تو نشان پڑ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے یہاں نشان اس لیے پڑ جاتا ہے وہ غلطی کرتے ہیں، زیادہ ہی دبا دیتے ہیں تو نشان پڑ جاتا ہے۔ تو یہ نشان مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نشان اگر مٹ سکے تو مٹانا چاہیے۔ اور اگر اسکن کا مسئلہ ہے تو وہ اس کے لیے کریم وغیرہ استعمال کریں، کیونکہ اس نشان کی کوئی تعریف نہیں ہے، یعنی یہ کوئی نشان ایسا نہیں ہے قرآن و حدیث میں اس کی تعریف کی گئی ہو۔ ہاں مفسرین نے فرمایا من اثر السجود سے مراد ہے چہرے کا نور، کہ جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو سجدوں کی کثرت سے اس کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نور پیدا فرماتا ہے، اس کے چہرے میں نور پیدا فرماتا ہے۔ نور سے مراد گورا ہونا نہیں ہے۔ کئی اللہ کے نیک بندے ایسے تھے جن کا تعلق حبشہ سے تھا، بظاہر رنگ جو ہے گورا نہیں تھا لیکن چہرے پر جو نور تھا وہ انسان دیکھتا ہی رہ جائے۔ تو نور سے مراد گورا پن نہیں ہے۔ کافر اگر یورپ کا ہے تو وہ گورا ہوگا لیکن اس کا چہرہ منوس ہوگا، اور مومن اگر نائجیریا کا بھی ہے اور دل میں اگر عشق رسول ہے تو چاہے جیسا بھی رنگ ہو اس کے چہرے پر جو نور ہوگا بندہ دیکھتا ہی رہ جائے گا، وہ مراد ہے۔ اچھا، یہ چہرے کا نور جو ہے عام طور پر انہیں نظر آتا ہے جس کے دل میں نور ہو۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان صحابہ کرام کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں میں سجدوں کے نشانات ہیں، یعنی سجدے کی وجہ سے نور ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کرام کا ذکر توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، اور صحابہ کرام کی مثالیں اور ان کی شان توریت اور انجیل میں بھی بیان کی گئی۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ، جیسے ایک بیج بویا جاتا ہے، ایک کھیت میں بیج بوئے جاتے ہیں تو بیج سے باریک
ایک کومپل نکلتی ہے. فاستوى على سوقه، پھر ایک وقت آتا ہے وہ باغ کے اندر درخت قائم ہو جاتے ہیں، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بیج تھے جن سے کومپل نکلی تھی، باریک باریک پودے، یہ مضبوط درخت بن جاتے ہیں اور اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں. یعجب الزراع، اور ایسا باغ اور ایسا کھیت تیار ہو جاتا ہے کہ کسان دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میری محنت وصول ہوئی. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. اسلام لانے سے پہلے معاملہ کچھ اور تھا. جب اسلام لے آئے اور حضور کی تربیت ملی تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور 1,24,000 عظیم اسلام کے درخت رسول اللہ نے قائم فرمائے. 1,24,000 کم و بیش. اور ان صحابہ کرام نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا. وہ آج جو 1400 سال سے اسلام ہے وہ صحابہ کرام کا صدقہ ہے، اور صحابہ کرام کو جو ملا وہ رسول اللہ کی تربیت کا نتیجہ ہے. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، تاکہ ان کے ذریعے اللہ کافروں کے دلوں کو جلائے. کافر بڑی جلن رکھتے ہیں صحابہ اور اہل بیت سے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد پوری دنیا میں اسلام پھیلانے والے صحابہ اور اہل بیت ہیں. قرآن انہوں نے پہنچایا. آپ بتائیے روم کو کس نے شکست دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں عیسائیوں کی جو سپر طاقت تھی اس کے پرخچے اڑ گئے، اور مجوسیوں کی جو سپر طاقت تھی اہل فارس، ان کی بھی صحابہ کرام نے پرخچے اڑا دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنی فتوحات ہوئیں، اور ساری فتوحات میں صحابہ کرام تھے. تو ظاہری سی بات ہے صحابہ کرام نے جب کافروں کے پرخچے اڑا دیے، ان کی طاقتوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور پھر صحابہ کرام کا صدقہ تھا کہ پوری دنیا میں مسلمان 1200 سال تک غالب رہے. 1200 سال تک. ابھی جو آخری 200 سال ہیں، ان 200 سالوں میں ہماری جو ذلت کی وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کم ہو گئی. 1200 سال کے مقابلے میں اب ہمارے پاس سائنس بھی زیادہ ہے، ہتھیار بھی زیادہ ہیں، ایٹمی طاقت بھی ہیں، تقریباً 57 یا 61 ممالک بھی ہیں، ہیرے جواہرات، سونے چاندی پیٹرول کی دولتیں بھی ہیں. اگر آپ کرنسی دیکھیں تو آپ ابھی جا کر انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجئے گا تو پوری دنیا میں جو سب سے مہنگی کرنسیاں ہیں وہ اسلامی ملکوں کی ہیں. کویت کی کرنسی دیکھیں، عمان کی دیکھیں، بحرین کے دیکھیں. تو یہ ڈالر اور پاؤنڈ کا تو درجہ بعد میں آتا ہے، پہلے تو اسلامی ملکوں کی کرنسیاں ہیں. پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی اور ہماری جو بھی عمر ہے، اگر کسی کی عمر 30 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، تو مجھے بتائیے 40 سال پہلے آپ غور کیجئے ہم جتنا دین کے قریب تھے اور جتنی شرم و حیا پائی جاتی تھی، جتنا پردہ پایا جاتا تھا، جتنی غیرت پائی جاتی تھی، اس میں کمی آئی ہے. بے پردگی عام ہو گئی، بے حیائی عام ہو گئی. پہلے کوئی 40 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ وہ ایک موبائل ہوگا، اس موبائل میں 800 ٹی وی چینل ہوں گے، ہر قسم کی بے حیائی ہوگی. کسی کو اگر سینما گھر میں جانا بھی ہوتا تو بڑے شرم کے مارے وہ دوسرے علاقے میں جاتا، لائن میں لگ کر ادھر ادھر بار بار دیکھتا کہ کہیں دادا نہ دیکھ لیں، نانا نہ دیکھ لیں. مہینے میں 2 مہینے میں ایک فلم دیکھ کر آتا، اور یہاں تو ہر لمحے گناہ ہے. تو مجھے بتائیے 40 سال کے اندر ترقی میں مسلمان آگے بڑھے ہیں، تعلیم میں بھی آگے بڑھے ہیں، دولت میں بھی آگے بڑھے ہیں، لیکن وقار میں کمی آئی ہے.
ذلت اور رسوائی میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے کہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے۔ تو اصل جو سبب ہے ہماری ذلت اور رسوائی کا وہ قرآن و حدیث سے دور ہونا ہے۔ ایک بھائی مجھے کہنے لگے کہ جناب ہماری ذلت کی وجہ یہ ہے کہ ہم سائنس سے دور ہو گئے۔ تو ان کو کسی نے بہت پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ آج سے کئی سو سال پہلے جب یورپ میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور اندلس مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا اور تاتاریوں نے بغداد معلّہ پر حملہ کیا، تو اس نے سوال یہ کیا، یہ بتائیے تاتاری زیادہ پڑھے لکھے تھے کہ مسلمان تھے؟ مسلمان، سائنس میں بھی بہت آگے تھے، جدید اسلحہ بھی تھا۔ تاتاری تو جنگلوں سے آئے تھے، جاہل لوگ تھے، تو پھر تاتاریوں نے پوری دنیا پر قبضہ کیسے کیا؟ اس لیے کیا کہ مسلمان قرآن و حدیث سے دور ہونے لگے اور ناچ گانوں میں مشغول ہو گئے، مسلمان جہاد سے دور ہو گئے۔ پھر جب مار لگی تاتاریوں سے، پھر مسلمانوں نے توبہ کی، پھر جہاد کی طرف آئے، پھر اللہ نے غلبہ دیا۔ اس وقت جب تاتاری آئے تو مسلمانوں کی جہاد سے دوری کا یہ عالم تھا جیسے آج ہے۔ ایک بندہ اگر دہشت گرد آ جائے اور 1000 آدمی ہوں تو وہ ہزاروں آدمیوں کو لوٹ سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر کسی اسلامی ملک میں آپ دیکھیں اگر کافر فوج حملہ کرتی ہے تو ایک فوجی کافی ہوتا ہے پوری بستی کو ویران کرنے کے لیے۔ تو تاتاریوں میں یہی تھا، ایک عورت آتی محلے کے اندر، وہ تلوار سے 200 مسلمانوں کے گلے کاٹ دیتی، کسی کی جرت نہ تھی اس سے مقابلہ کرنے کی۔ مسلمان جو ہے وہ پلنگ کے نیچے جا کے چھپ جاتے، تاریخ میں لکھا ہے۔ تو تاتاری عورت پلنگ سے نکال کر اسے ذبح کر دیتی، کسی کو اف کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ تو اصل جو ہماری ذلت کی وجہ ہے وہ قرآن و حدیث سے دوری ہے، اصل جو ہماری ذلت کی وجہ ہے وہ جہاد سے دوری ہے۔ چند ممبروں کے علاوہ اور چند اجتماعات کے علاوہ اور چند محفلوں کے علاوہ آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، جہاد کا ذکر تک نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنی قوم میں جذبہ جہاد بیدار نہیں کریں گے، شوق شہادت پیدا نہیں کریں گے، جب ہم یہ وجہ نہیں بتائیں گے کہ اصل وجہ قرآن و حدیث سے دوری ہے جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہیں، لیکن لوگوں کو یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہماری ساری عورتیں بے پردہ ہو جائیں اور یہ اسلامی نظریہ ختم ہو جائے اور ہم بے حیا ہو جائیں تو ترقی کر جائیں گے۔ یہ گندگی کھا کر جینا یہ خنزیر کے بس میں ہے۔ گندگی کھا کر جیتا کون ہے؟ خنزیر جیتا ہے۔ تو یہ کافر جو ہیں یہ گندگی سے پروان چڑھتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے ترقی کا راستہ صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے۔ مسلمان اگر قرآن و حدیث سے دور ہٹے گا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا ان کی نشانی یہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا مغفرت کا اور اچھے اور عظیم اجر کا وعدہ فرمایا۔ اب چونکہ کافروں کے پرخچے کنہوں نے اڑائے تھے؟ صحابہ کرام نے۔ ان کی قوتوں کو تباہ کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے۔ تو پھر کافروں نے ایک سازش کے ذریعے صحابہ کرام کے بارے میں جھوٹی روایتیں ڈال دیں۔ اگر آپ ان روایتوں کو پڑھیں اور پھر قرآن کی آیت پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یعنی روایتوں سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے صحابہ کرام ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اور قرآن فرماتا ہے رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، غمخوار تھے، مہربان تھے۔ مجھے بتائیے میں ان جھوٹی روایتوں کو مانوں یا قرآن کو مانوں؟ زور سے بولیں۔ تو جب قرآن فرماتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار تھے، رحم دل تھے،
ایک دوسرے کے غم خوار تھے، رحیم تھے، یعنی بہت زیادہ مہربان تھے، تو یقیناً جو قرآن نے فرمایا وہی سچ ہے۔ صحابہ کرام سے بدلہ لینے کے لیے کافر مسلمان بن کر منافقین کا روپ دھار کر ہمارے اندر گھس گئے، اور انہوں نے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر کیا ہے، الیکٹرانک میڈیا پر کیا ہے، کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ کرام کا بے ادب گستاخ ہے وہ جہنمی کتا ہے۔ جو میرے صحابہ کرام میں سے کسی کا بے ادب گستاخ ہے وہ جہنمی کتا ہے۔ جب اسلام کے جو پلر ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا، قرآن پھیلایا، اگر ان سے ہی عقیدت محبت ختم ہو جائے تو آپ بتائیے پھر اسلام کی عقیدت کیسے باقی رہے گی؟ صحابہ کرام علیہ رضوان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایسے بھی بدبخت دنیا میں ہیں جو حضرت عمر کی گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کی گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کے گستاخ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو خط لکھا گیا ملک شام سے، اس وقت سیریا، اردن، لبنان اور فلسطین یہ چاروں ملک ایک ہی تھے، انہیں شام کہتے تھے۔ یعنی بیت المقدس سے خط آیا کہ ہم نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اگر امیر المومنین خود آ جائیں تو بغیر جنگ کے ہم بیت المقدس ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے چلتے ہیں۔ دنیا کی ساری طاقتیں آپ کی جان کے دشمن، لیکن بغیر کسی حفاظتی دستے کے، بغیر کسی پروٹوکول کے، صرف ایک اونٹنی لیتے ہیں، ایک خادم لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کا سفر کرتے ہیں۔ راستے میں نہ کوئی خیمہ آپ کے پاس ہے، جہاں آرام کرنا ہے درخت کے نیچے آپ نے آرام کیا، تکیہ بھی نہیں تھا حضرت عمر کے پاس، ہاتھ کا تکیہ بنا کر آرام کرتے اور پھر چل پڑتے۔ اس میں بھی یہ تھا کہ تھوڑی دیر آپ بیٹھتے ہیں اونٹنی پر، تھوڑی دیر خادم بیٹھتا، آپ نے وعدہ لیا تھا جب تمہاری باری ہوگی تم بیٹھو گے۔ اب امیر المومنین بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ کے لباس پر اتنی مٹی ہے، اتنا گرد و غبار ہے، اور اون کا لباس آپ نے پہنا ہے، جگہ جگہ پیوند ہیں، آپ کے امام شریف پر مٹی لگی ہے، آپ رک جائیں، آگے رومی وزراء ہیں، شہزادے ہیں، سپہ سالار ہیں، ان پر امپریشن خراب پڑے گا، تو آپ اپنا امامہ نیا باندھ لیں، لباس اچھا زیب تن کر لیں، پھر آپ جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے اور آپ امین ملت ہیں، اگر یہ بات کوئی اور کہتا تو میں اسے سزا دیتا۔ عمر تو وہ عمر ہے 4 اونٹ جس سے سنبھلتے نہیں تھے۔ جب عمر بچپن میں اونٹوں کو چلاتا تھا تو روز اپنے باپ سے مار کھاتا تھا کہ 4 اونٹ اس کے قابو میں نہیں آتے تھے۔ آج یہ لاکھوں مربع میل کی سلطنت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو یہ اسلام کی وجہ سے ہے، اس میں کسی کا کمال نہیں ہے۔ تو کیا مجھے عزت لباس سے ملے گی؟ آپ نے فرمایا میں اسی لباس میں جاؤں گا۔ تو خادم نے کہا کہ اب باری جو ہے آپ کے چلانے کی ہے، میری بیٹھنے کی ہے، آپ ایک دفعہ باری بدل لیں، وہ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو وعدہ کیا پورا کرو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آپ چل رہے ہیں، اوپر خادم بیٹھا ہے، سارے سپہ سالار شہزادے اس خادم کو یعنی وہ آداب بجا لاتے ہیں، تو خادم اشارہ کرتا ہے امیر المومنین یہ۔ تو بیت المقدس میں جو پادری بیٹھے تھے
ایک پادری اوپر سے دیکھ رہا تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ بیت المقدس ان کے حوالے کر دو، کیونکہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو بیت المقدس فتح کرے گا اس کا خادم اونٹنی پر ہوگا اور یہ رسی پکڑ کر اونٹنی چلا رہا ہوگا، اور اس کا جسم، اس کے بال گرد آلود ہوں گے اور لباس پر کئی پیبند ہوں گے۔ حضرت عمر رو پڑے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا ذکر پچھلی کتابوں میں فرمایا۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ آپ بتائیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس جو تلواریں تھیں، 30,000 کا لشکر تھا، سامنے 12 لاکھ کا لشکر تھا، تلواریں بھی زنگ آلود تھیں، لیکن اللہ نے جو فتوحات دیں وہ اسلام کی برکت سے ہیں۔ تو بس آخر میں یہ ہے کہ اگر ہم اسلام سے دور ہٹے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ مسلمان ترقی اسی صورت میں کر سکتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔